سب سے پہلی بات تو کہ نشہ کوئی ایک سبسٹنس ہے، کوئی ایک کیمیکل ہے جس کو استعمال کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، وہ نشے کی بیماری میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس کو ایک فیملی ڈیزیز کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے سمٹمز پیشنٹ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے خیالات، اس سے ملتے جلتے بیہیویئرز ہمیں فیملی میں بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے بیلیفز بھی ہمیں ایون فیملی میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ جب ہم فیملی کی ریکوری کی بات کرتے ہیں، ریکوری سے میری مراد کہ جب فیملی نشے کی بیماری کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے مریض کو بیماری سے صحت کی طرف لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بحالی کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، اپنے رویوں کو جو کہ سک بیہیویئرز ہوتے ہیں انہیں ہیلدی بیہیویئرز میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو کہ فیملی ممبرز کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں، وہ انہیں بھی کنسٹرکٹیو بیہیویئر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بحالی کے سفر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے۔ ڈینائل سے مراد حقیقت سے انکار کرنا۔ فیملی کی ریکوری میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ڈینائل ہے کہ ڈینائل ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے دیتا فیملی کو کہ ان کے گھر میں کوئی نشے کا مریض ہے یا ان کا اپنا پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر فیملی کسی بھی ایسے فرد کو سمجھانے بجھانے کی طرف جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی طرف جاتی ہے، کبھی اس کی منت سماجت کرتی ہے جو کہ نشہ کر رہا ہے، گھر میں بدتمیزیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا نقصانات کر رہا ہے یا پیسے بہت ڈیمانڈ کر رہا ہے یا فیملی کا جو ایک پرائیڈ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ سو بعض اوقات فیملی جو ہے ان ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ جب انہیں نشہ بھی نظر آتا ہے تو تب بھی ان کا دل یہ ماننا نہیں چاہتا کہ ان کا جو پیارا ہے، جو بیٹا ہے، وہ نشے کا مریض بن چکا ہے۔ کسی بھی پیارے کا نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جانا کسی ایک فیملی کے لیے ایک لاس یا نقصان کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ان کا ایک نقصان ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی حکمت عملی نہیں اپنا پاتے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسے جو امراض ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسی پروگرام میں جو آپ کا پسندیدہ ہے، جس کا نام ہے اٹ ٹیکس اے فیملی۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ جب ہم کسی چیز کو، کسی حقیقت کو نہیں مانتے تو پھر کس طرح یہ نہ ماننا ہمارے مسائل کو مزید پیچیدہ اور سنگین بنا دیتا ہے، اور نہ ماننے سے ماننے تک کے سفر میں ہم مدد مانگتے ہیں میڈم عظمیٰ صداقت سے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے۔ موسم کو کس طرح انجوائے کر رہی ہیں آپ؟ موسم بڑا زبردست ہو گیا اور ایک دم سے سڈن چینج ہے۔ آپ ابھی اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سڈنلی آپ پنکھا بھی چلانا پسند نہیں کرتے، تو اٹس اے ویری سڈن چینج بٹ ویری ویری پلیزنٹ۔ مجھے خاص طور پہ سردیاں چونکہ بہت پسند ہیں تو وہ مجھے تھوڑا ارلی انجوائے کرنے کا ٹائم انہیں مل گیا ہے، اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ تھوڑی کنٹینیو ہوگی اور آگے چل کے ذرا لمبی بھی ہوگی۔ بالکل بالکل، تو کوئی 4 مہینے ہیں جسے ہم انجوائے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ نشہ ایک بیماری ہے اور بہت ساری ریسرچز ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے لپیٹ میں پورے خاندان کو لے آتی ہے۔ اچھا، اب یہ پتہ ہے کہ بیماری ہے اور ڈس فنکشنالٹی اپنے عروج پہ ہے، چیزیں بہت خراب چل رہی ہیں، مگر اس کو بیماری ماننے میں یا اپنے اس مسئلے کو تسلیم کرنے میں اتنے مسائل کا سامنا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر فرد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ ایڈکشن کا شکار ہے، لیکن فیملی کو کیوں نہیں پتہ چلتا یا وہ کیوں نہیں ماننا چاہ رہی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو کہ نشہ کوئی ایک سبسٹنس ہے، کوئی ایک کیمیکل ہے جس کو استعمال کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، وہ نشے کی بیماری میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس کو ایک فیملی ڈیزیز کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے سمٹمز پیشنٹ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے خیالات، اس سے ملتے جلتے بیہیویئرز ہمیں فیملی میں بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے بیلیفز بھی ہمیں ایون فیملی میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ جب ہم فیملی کی ریکوری کی بات کرتے ہیں، ریکوری سے میری مراد کہ جب فیملی نشے کی بیماری کو
بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے مریض کو بیماری سے صحت کی طرف لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بحالی کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، اپنے رویوں کو جو کہ سک بیہیویئرز ہوتے ہیں انہیں ہیلدی بیہیویئرز میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو کہ فیملی ممبرز کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں، وہ انہیں بھی کنسٹرکٹیو بیہیویئر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بحالی کے سفر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے۔ ڈینائل سے مراد حقیقت سے انکار کرنا۔ فیملی کی ریکوری میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ڈینائل ہے کہ ڈینائل ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے دیتا فیملی کو کہ ان کے گھر میں کوئی نشے کا مریض ہے یا ان کا اپنا پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر فیملی کسی بھی ایسے فرد کو سمجھانے بجھانے کی طرف جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی طرف جاتی ہے، کبھی اس کی منت سماجت کرتی ہے جو کہ نشہ کر رہا ہے، گھر میں بدتمیزیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا نقصانات کر رہا ہے یا پیسے بہت ڈیمانڈ کر رہا ہے یا فیملی کا جو ایک پرائیڈ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ سو بعض اوقات فیملی جو ہے ان ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ جب انہیں نشہ بھی نظر آتا ہے تو تب بھی ان کا دل یہ ماننا نہیں چاہتا کہ ان کا جو پیارا ہے، جو بیٹا ہے، وہ نشے کا مریض بن چکا ہے اور اب اسے کسی علاج میں لے کر جانے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اس بات سے بے غرض کہ وہ کیا بدتمیزیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مینیپولیٹ کر رہا ہے، فیملی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی ہیلتھ جو ہے اس کو بھی ڈیمیج کرنے کی طرف جا رہا ہے، فیملی اس کو سمجھانے بجھانے کی طرف ہی لگی رہتی ہے اور فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ ایک آدھ دن جب ہم سمجھائیں گے اس کو، ایک آدھ دفعہ جب ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا اس کی منت سماجت کریں گے، یا میں اگر ماں ہوں تو میں رہوں گی اپنے بیٹے کے سامنے اور اسے پلیڈ کروں گی تو وہ ایونچولی نشہ چھوڑ دے گا۔ ہم اس کو کوئی ریکوری کو ہم کوئی ایک سنگل ایکٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ نشہ کر رہا ہے، نشہ مین مسئلہ ہے، باقی جو چیزیں ساتھ ہمیں اس کے بیہیویئرز نظر آ رہے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹیو ہیں، ہم انہیں کسی بیماری کا حصہ نہیں سمجھتے بلکہ ہم اسے اسی پرسن کا ہی کوئی چوز کیا ہوا ایکٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جب یہ نشہ چھوڑ دے گا تو باقی چیزوں کی خیر ہی ہے۔ سارے گھروں میں بچے بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، سارے گھروں میں بچے جھوٹ بھی بولتے ہیں، سارے گھروں کے اندر جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات پیرنٹس سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ سو ہم ان جو بیماری کی علامتیں ہیں انہیں ہم کوئی نارمل بیہیویئر کنسیڈر کرتے ہیں اور مریض کے نشے کرنے کو ہم کافی منیمائز کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے وہ کبھی کبھار نشے کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اس کے رویے چیخ چیخ کے چلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ پیرنٹس کا جو دل ہے وہ ماننا نہیں چاہتا، وہ یہ سارے سمٹمز کو دیکھتے ہوئے انکاری ہوتا ہے کہ جو پیارا ہے ان کا وہ نشے کا مریض ہے اور وہ اس بیماری کو منیمائز کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ دل چاہتا ہی نہیں یہ بات کنسیو کرنے کو، یہ تاثر قائم کرنے کو کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے جو بیماری سوسائٹی میں اسٹگماسائز ہے، جو کہ پسند بھی نہیں کی جاتی۔ دیکھیں کسی بھی پیارے کا نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جانا کسی ایک فیملی کے لیے ایک لاس یا نقصان کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ان کا ایک نقصان ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی حکمت عملی نہیں اپنا پاتے کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسے جو امراض ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ سو یہ جو فیملی کا نقصان ہے کہ فیملی کے خواب تھے کہ یہ بیٹا جس کو وہ پڑھا رہے ہیں، جس کی ضرورتوں کو وہ اپنی ضرورتوں کو بھی پیچھے کر کے پورا کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ کافی محنت کرتے ہیں، یہ بیٹا بڑا ہو کر جب کسی کالج یونیورسٹی سے پروفیشنل بن کر نکلے گا تو یہ ان کا نام روشن کرے گا اور ان کی فیملی کا نام روشن کرے گا۔ لیکن یہ جو سارے خواب ہیں جب وہ اپنے بچے کو نشہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سارے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے انہیں نظر آتے ہیں۔ سو وہ ان خوابوں کے پورا نہ ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہی ڈر انہیں یہ ماننے نہیں دیتا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اب نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کا خیال یا اندر خانے فیئر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے تمام خوابوں سے کنارہ کرنا پڑے گا، ہمیں تمام اپنے خوابوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ آیا ہے آپ کی جواب سے، آپ کی گفتگو سے، کہ جب بھی ہم کسی بات کی وجہ سے کسی صدمے میں جاتے ہیں، کسی ڈر یا خوف کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ایسی تمام تر چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ سو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، نشے کی بیماری اور ایسے صدموں سے اپارٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا یہ کوئی انسانی ذہن کا مسئلہ ہے، یہ کوئی قدرتی طور پہ کوئی میکنزم ہے
کیوں آخر انسان ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ رویہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے. جب کسی لوڈ ونس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو پہلا تاثر ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جب کوئی بڑا نقصان سامنے آتا ہے جسے دل ماننا نہ چاہے تو دماغ بھی ایٹ ونس اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اور یہی وہ کیفیت ہے جو آگے بڑھ جاتی ہے جسے ہم ڈینائل کا نام بھی دیتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ انفیکٹ پھر یہ ڈینائل ہے کیا؟ دیکھیں ڈینائل جو ہے یہ ایک ڈیفنس میکانزم ہے آپ کا. جیسے ہمارے باڈی کے اندر قدرت نے ایک بڑا شاندار نظام بنایا ہے جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، یعنی مدافعت کا نظام یا قوت مدافعت ہم اس کو بولتے ہیں. بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی انویڈر بیکٹیریا وائرس باہر سے جب ہماری باڈی کے اندر جاتا ہے تو اندر جو امیون سسٹم ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے تاکہ اس وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں. وہ اس سے لڑتا ہے، اس کو انگلف کرتا ہے، کھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں صبح لگتا ہے کہ تھوڑی کھانسی سٹارٹ ہونے والی ہے یا تھروٹ سور ہے تو شام تک ہم دوبارہ سے اپنی طبیعت کو بحال کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور بہتر حالت میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ انف تھا کہ اس نے اس وائرس یا بیکٹیریا کو فائٹ بیک کیا اور ہمیں بیماری کی بجائے ہیلدی اسٹیٹ کے اندر ہی رکھا. یہ نیچرل ایک سسٹم ہے جو کہ قدرت نے ہمیں بناتے ہوئے ہمارے اندر یہ نظام رکھا تھا. جسم کو جیسے باہر کے وائرس یا بیکٹیریا سے بچانے کے لیے ایک مکمل نظام موجود ہے، اسی طرح ہم جب بھی کسی تکلیف میں سے گزرتے ہیں یا کوئی ایسی اسٹیٹ ہے جس میں بہت زیادہ رنج یا مصیبت میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جو انبیئریبل ہے، تو ایک ہمارے اندر نفسیاتی ڈیفنس میکانزم بھی ہے جس میں سے ڈینائل جو ہے سب سے پریمیٹیو ہے. یہ ہم ارلی چائلڈہڈ میں سیکھ جاتے ہیں. ڈینائل سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بڑی چیز ہوگی تو ہم اس کو ڈینائی کریں گے، بلکہ ہم تمام ہی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ڈینائی کرتے رہتے ہیں. انسان بڑی ہی شاندار مخلوق ہے، وہ ہر اس چیز کو ڈینائی کرنا پسند کرتا ہے جس کو وہ ڈینائی کر سکتا ہے. ہم بعض اوقات اپنی فیلنگز کو بھی ڈینائی کرتے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنی سوچوں کو بھی ڈینائی کرتے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. بعض اوقات کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، ہم ان ایونٹس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو ہم سے کھو سکتی ہو، وہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہے، چابیاں آپ کی گم ہو جائیں گھر میں ایک تھرتھلی سی مچ جاتی ہے کہ کہاں گئیں چابیاں، یہاں پہ رکھی تھیں، کدھر گئیں، ابھی تو یہیں پر تھیں. یہ جتنے بھی فکرے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں یہ ہمیں کسی ایک پروسیس میں لے کر جاتے ہیں جو کہ ڈینائل سے پھر گریجولی ہمیں ایکسیپٹنس کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈینائل ہم ان چیزوں کا نہیں کرتے جہاں پہ کسی پیارے کی موت ہو جاتی ہے یا ہمیں کوئی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے. ڈینائل ہم اس چیز کا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے 5 روپے گم ہو گئے، ہم کہتے ہیں اچھا اب بھی یہیں تو رکھے تھے ہم نے، کہاں گئے، اچھا یہیں پر ہوں گے، اور انہیں تلاش کرنا ارد گرد ہم شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جو کھو سکتی ہو، ہیلتھ ہے، ہیلتھ کا بعض اوقات جب نقصان ہوتا ہے، ہمیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی کرونک النس لگ جاتی ہے تو ہم ایک صدمے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم پہلے اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں. کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے بولتا ہے کہ مجھے کچھ نقاہت فیل ہو رہی ہے، میں کچھ ڈاؤن سا فیل کر رہا ہوں، مجھے کمزوری سی لگ رہی ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اچھا آپ اپنا نا ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروا لیں. وہ ٹیسٹ کروا کے نکلتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے. ڈاکٹر ٹیسٹ رپورٹ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو تو ڈائبٹیز ہو چکی ہے. تو وہ حیران ہو گئی، کہتا ہے کہ مطلب یہ کیسے ممکن ہے، مجھے کیسے ہو سکتی ہے. اور پرچی اٹھاتا ہے، نکلتا ہے باہر اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو کیا پتا، یہ تو ایویں ہی اوور اسٹیٹ کرتے رہتے ہیں چیزوں کو. یا سم ٹائم اگر کسی چیز سے پرہیز بتایا جاتا ہے تو پیشنٹ کا رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پراٹھا تو میں بچپن سے کھا رہا ہوں یا چینی تو میں ہمیشہ سے کھا رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے، نقصان کبھی نہیں ہوا. ٹھیک. سو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو چھوٹے سے چھوٹا نقصان یا بڑے سے بڑا نقصان ہمیں جب بھی فیس کرنا پڑتا ہے تو یوزلی ہم ڈینائل کی سٹیٹ میں جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈینائل جو ہے یہ ایک نفسیاتی ڈیفنس میکانزم ہے جو ہمیں اس نقصان سے ڈیل کرنے کے قابل بناتا ہے اور ہمیں مینٹلی تیار ہونے کے لیے کچھ سپیس پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر سکیں اور جو رونا ہے، جو چلانا ہے، جو نقصان کے بارے میں بات چیت کرنا ہے، ہم اس کو گریسفلی ایکسیپٹنس کی طرف جا سکیں.
डिनाइल को आप यूं ही समझे कि जैसे किसी भी गाड़ी के अंदर कोई शॉक एब्जॉर्बर है, वो गाड़ी के अंदर बैठने वाले पैसेंजर को शॉक से बचाता है, क्योंकि वो उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है, उन्हें झटके नहीं लगने देता, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देता। उसी तरह जो डिनाइल है वो हमें किसी भी नुकसान के हो जाने से लेकर उसको एक्सेप्ट करने के जो मराहल हैं उसमें शॉक एब्जॉर्बर का काम देता है। वो हमें कोई एक कुशन प्रोवाइड करता है ताकि हम उस चीज़ को ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर सकें जब हम मेंटली तैयार हो जाते हैं या इमोशनली तैयार हो जाते हैं उसको मानने के लिए। आपका मतलब ये है कि इनिशियली तो ये हमें फ़ायदा प्रोवाइड करता है, यानी ना मानना हमारे लिए, हमारे जहन के लिए कोई बेहतरी की सूरत हाल पैदा करता है, लेकिन मसला ये उस वक्त बनता है जब ये हमारे साथ परसिस्ट कर जाता है और हम एक लंबा अरसा रियलिटी को परसीव करने के काबिल ही नहीं होते और हम उसी डिनाइल में स्टे करते हैं। डिनाइल एक्चुअली बाज़-औक़ात दिनों रहता है, बाज़-औक़ात हफ्तों रहता है, बाज़-औक़ात महीनों और बाज़-औक़ात साल हमारे साथ चलता रहता है। डिनाइल की स्टेट अगर कंटिन्यूड रहती है तो फिर ये इवेंचुअली हमें मौत के पास भी लेकर जाता है। हम चाहे नशे कर के अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठें या फिर हम किसी ऐसे प्यारे के रंज में मुब्तला हो जाएं जो नशे करके हमारे सामने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और हम बेबसी महसूस करें, लाचारी महसूस करें कि हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते और हम इस रंज में मुब्तला होकर अपनी सेहत को नकारा कर लें और इवेंचुअली किसी न किसी बड़ी बीमारी के साथ जो है वो दो चार हमें होना पड़े। बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये म्यूचुअली बताया कि कैसे डिनाइल ना सिर्फ नशा करने वाले का नुकसान करता है और करता रहता है एक तसलसल के साथ, बल्कि किस तरह वो किसी फैमिली मेम्बर को भी अपनी लपेट में लेके उसकी प्रॉब्लम्स को भी वर्स करता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डेफिनेटली ये होगा कि फिर जब ये तो पता है कि डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, ये सबके साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है और हर उस शख्स के साथ है जो कि किसी न किसी सदमे से, किसी तकलीफ़ से दो चार है, तो फिर हल क्या होना चाहिए कि किया क्या जाए इसके लिए? अच्छा, एक स्विस अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हैं एलिजाबेथा कोबलर-रॉस, जिन्होंने एक प्रोसेस बताया। बेसिकली ये काम इनका जो टर्मिनल इल डिजीज़ के साथ लोग हॉस्पिटल्स में होते थे उनके साथ इन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया और इन्होंने देखा कि ऐसे लोग जिनकी मौत कुछ हफ्तों कुछ महीनों दूर है और उन्हें पता भी है कि हर गुजरने वाला दिन जो है वो उन्हें मौत से हमकनार कर रहा है, तो उन्होंने उनके रिएक्शंस को ऑब्ज़र्व किया और उसे डॉक्यूमेंट किया। देखा कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं पहले और फिर कैसे वो ग्रेजुअली एक्सेप्ट करने की तरफ जाते हैं। सो इसको उन्होंने कोई एक प्रोसेस कंसिडर किया कि डिनाइल कोई एक पहली स्टेज हो सकती है जो कि आपको ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर जाती है। मैं जब एक्सेप्टेंस की बात करती हूँ तो ज़्यादातर हम लोग ये समझते हैं कि एक्सेप्टेंस कोई सिंगल एक्ट है, ये कोई ऐसा ही है कि दरवाज़ा कोई खुला हुआ है और आप उसको बंद कर दें, जबकि एक्सेप्टेंस एक प्रोसेस का नाम है, ये कोई सिंगल एक्ट नहीं है। और ये प्रोसेस जो है डिनाइल से स्टार्ट हो जाता है। डिनाइल से मुराद है कि कोई मसला कहीं पे मौजूद है जिसको मैं देखने से इनकारी हूँ, जिसको मैं मानने से इनकारी हूँ, लेकिन मसला मौजूद है। डिनाइल के बाद जो दूसरी स्टेज है वो एंगर की स्टेज है। एंगर से मुराद है कि अब हम ये नहीं कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। और एंगर के बनीत अगर हम देखें तो बाज़-औक़ात हमें फियर नज़र आता है, बाज़-औक़ात हमें गिल्ट नज़र आता है, बाज़-औक़ात हमें शेम की फीलिंग्स नज़र आती हैं जो कि एंगर को एक बड़े इमोशन में कन्वर्ट करती हैं और हम एंगर के तौर पे रिएक्ट कर रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, फलां के साथ क्यों नहीं हुआ, फलां को हो जाता तो प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन मेरे साथ क्यों हुआ, क्या मैं ही सिर्फ नज़र आया। बाज़-औक़ात हम अल्लाह पे अपना ट्रस्ट भी थोड़ा मुतज़ल्लल करने की तरफ चले जाते हैं जब हमें कोई भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है, कोई ऐसा नुकसान जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। सो डिनाइल पहली स्टेज है जिससे मुराद है ये हो नहीं सकता। एंगर सेकंड स्टेज है जिसमें हम कुछ इंटरनली एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं लेकिन अभी हम सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, या और भी बहुत सारी ये मुझे क्यों टारगेट किया गया, मुझे टारगेट किया जाता है, या मेरे साथ ही बुरा सलूक किया जाता है,
یا یہ میں ہی ایک ہوں، یا اینگر میں جب ہم کسی الکوہلک کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تو جب بھی ڈرنک کرتا ہوں میں اسے ہینڈل نہیں کر سکتا، اور بہت سارے میرے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کرتے ہیں اور تھوڑی ڈرنک کرتے ہیں اور وہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، نشہ کر کے وہ کوئی گل گپاڑا نہیں کرتے، تو بعض اوقات وہ حسد میں بھی مبتلا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم حسد میں بھی مبتلا ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے جو ہم ان لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو ہمیں ان لوگوں سے حسد فیل ہونا شروع ہو جائے گا. سو یہ ساری کی ساری جو ہارڈ فیلنگز ہیں یا ہارڈ ایموشنز ہیں یہ بیسیکلی اینگر کے زمرے میں آتے ہیں کہ جہاں پر ہم کسی حد تک مینٹلی ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ مسئلہ ہے، لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرسنلی ٹارگٹ کیوں کیا گیا، یہ مسئلہ مجھے ہی کیوں دیا گیا، میرے علاوہ دنیا میں اتنے سارے لوگ تھے تو انہیں ہی کیوں نہ ملا، میرا ہی ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، روڈ پہ بڑے سارے اور بھی لوگ تھے جو کہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی گاڑی نہیں چلا رہے تھے، لیکن مجھے ہی کیوں اللہ نے جو ہے وہ پرسنلی ہٹ کیا اور ٹارگٹ کیا. سو یہ دوسرا جو ہے یہ اینگر کا سٹیج ہے، لیکن اینگر کے سٹیج سے مراد ہے کہ اب آپ پہلی لیول سے سیکنڈ فیز کے اندر جا چکے ہوئے ہیں. صحیح، یعنی نہ ماننے سے کچھ ماننے، کچھ ماننا، لیکن یہ جو کچھ ماننا ہے یہ کانشیس نہیں ہے، یہ انکانشیس لیول کے اوپر جو آپ کو ایجیٹیٹ کر رہا ہے، جو آپ کو ایجیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور آپ کچھ نہ کچھ ایسی بات چیت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، دنیا میں اور لوگ کیا کم تھے، میں نے کیا تکلیف دی تھی. یا فیملی کو لے کے کافی ریزنٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ فیملی میرے ساتھ چونکہ اچھا نہیں کر رہی اس لیے میں ان ریٹرن میں یہ کر رہا ہوں، یا بعض اوقات وہ نشہ کرتے ہیں اور وہ غصہ بھی دکھاتے ہیں اور فیملی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ابھی جو ڈانٹا تو یہ میں اس وجہ سے پی رہا ہوں، جبکہ وہ اپنی کسی انٹرنل مجبوری کی وجہ سے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی بیماری کی وجہ سے. اینگر کے بعد جو تیسرا سٹیج ہے وہ بارگین کرنے کا سٹیج ہے. بارگین جب ہم کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات قدرت سے بارگین کرتے ہوئے خود کو نظر آتے ہیں، بعض اوقات ہم زندگی سے بارگین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ چیز ابھی ضرور ہونی تھی، یہ اگر کچھ سال بعد ہو جاتی تو پھر کیا تھا، یہ جو مجھے بیماری لگنی تھی یہ ابھی ہی کیوں لگنی تھی، یا یہ جو میرا پیارا کھونا تھا مجھ سے اس کی موت ہونی تھی تو یہ کیا ابھی ہی ہونی تھی، یہ بعد میں ہو جاتی تو کیا تھا، ابھی تو فلاں چیز اس کو کرنی تھی، یہ کر لیتا تو اس کے بعد ایسی چیزیں ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا، لیکن ابھی نہیں، اس کی جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، یہی کیوں. سو ہم بارگین بھی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. بعض اوقات فیملی ممبرز بھی بارگین کرتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے یا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر تم نشہ کرتے رہو گے تو یہ زندگی تمہاری تباہ ہو جائے گی. بعض اوقات مریض بھی بارگین کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تھوڑا بہت اگر پی لوں اور پھر میں اپنی لائف کو نارملائز کر لوں تو شاید میں اس طرح کر سکوں. میں اگر ہیروئن استعمال کرتا ہوں تو ہیروئن چھوڑ کر اگر میں بیئر پینا شروع کر دوں یا کبھی کبھار صرف شراب پینا شروع کر دوں اور ہر روز ہیروئن نہ لوں تو میرا خیال ہے کہ میں شاید سروائیو کر جاؤں گا، جس کا مطلب ہے کہ میں نشہ بھی کرتا رہوں گا اور میری زندگی بھی تباہ جو ہے وہ نہیں ہوگی. کسی نہ کسی سبسٹیٹیوٹ کو وہ یوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وجوہات دے رہا ہوتا ہے، کچھ اپنی ذات کے ساتھ بارگین، کچھ زندگی کے ساتھ بارگین، بعض اوقات قدرت کے ساتھ بھی ہم بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات فیملی کے ساتھ بھی بارگین کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نشہ چھوڑ دوں گا، آپ مجھے فلاں چیز گاڑی دے دیں فلاں ماڈل کی. پیشنٹس کم بارگین ایسا کرتے ہیں، فیملی زیادہ تر بارگین کرتی ہے کہ اگر ہم تمہیں اچھا گھر لے دیں، اگر ہم تمہیں اچھی گاڑی لے دیں تو پھر تم نشے نہیں کرو گے. اچھا اگر تم صرف سگریٹ ہی پی لو تو اتنا ہی کافی ہے، تم ہارڈ کور نشوں کی طرف نہیں جاؤ گے، سگریٹ کی ہے ہی ہے. اچھا اگر تم ہیروئن استعمال کرتے ہو تو تم صرف چرس پی لیا کرو، ہم تمہیں گھر میں لا کر دے دیں گے لیکن تم ہیروئن کا استعمال نہ کرو. فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ ہیروئن، کوکین، ایکسٹیسی یہ کوئی بڑے نشے ہیں، جبکہ چرس اور الکوہل یا بیئر یہ کوئی چھوٹے نشے ہیں. سگریٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سگریٹ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، چھوٹے نشے ہیں. جبکہ بنیادی طور پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مریض جب نشے کا مریض بن جاتا ہے تو اس کے لیے سارے ہی نشے ایک ہی جیسے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جسم کے اندر سگریٹ جا رہا ہے، جسم کے اندر چرس یا الکوہل جا رہی ہے یا کوئی ہارڈ کور نشہ جا رہا ہے، تمام نشے ایکولی ہی ڈیل کرتا ہے اس کا باڈی. بالکل صحیح ہے. اکثر اوقات جب ہمارے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ جب آتے ہیں افسوس کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تم رو مت، تم بس برداشت کرو اس بات کو، صبر کرو، تم بس مان لو یہ ہو چکا ہے، یہ کبھی نہیں آئے گا. لیکن شروع کے دنوں میں کسی بھی شخص کا یہ ماننے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ پیارا جا چکا ہے. وہ
शॉक का स्टेज है, वो डिनाइल का स्टेज है। फिर अंदर ही अंदर ये सारी जंग जो है ये हम उसमें से गुजरते हैं। कभी लोगों के सामने भी बातचीत करते हैं, कभी इंटरनली बातचीत करते हैं। सो एंगर, बार्गेन, सैडनेस, और फिर इवेंचुअली हम एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं। एक्सेप्टेंस से मौका हमें मिलता है कि अब हम इन तमाम चीज़ों को जो हो चुकी हैं, इन तमाम फीलिंग्स को ओन करें और अच्छे तरीके से ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना शुरू करें। वो सलूशन अगर है कि मुझे किसी ट्रीटमेंट में जाना चाहिए तो हम किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा बन जाएं। हम नशों को छोड़कर आगे देखें कि ज़िंदगी में बेहतरी कैसे वापस लाई जा सकती है, नशों के बगैर ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। या अगर हमारे प्यारे का मसला है और हम एक फैमिली मेम्बर के तौर पर उसको डील कर रहे हैं तो हम ये जान लें कि ये जो नशे की बीमारी का वाक़या है ये हमारे घर में हो चुका है। हम चाहते नहीं थे, लेकिन ऐसा जब हो चुका है तो हमें मान लेने की ज़रूरत है और अब हम इसको किसी न किसी इलाज में लेकर जाएं। अब हम इस मसले को हल करने की तरफ जाएं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि ये मसला है हमारी लाइफ के अंदर, हम इसको फेस करते हैं, रेडी हैं उसको फेस करने के लिए, तो तभी हम उसको हल करने की तरफ भी जा सकते हैं। और वो जो ग्रीफ है उसकी रिकवरी के बाद ही या एक्सेप्टेंस के बाद ही हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी लॉस है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा लॉस, हर शख्स इन्हीं 5 स्टेजेस में से गुजरेगा तो वो एक्सेप्टेंस की तरफ जाएगा। इन तमाम स्टेजेस में से बाज़-औक़ात हम मोमेंट्स के अंदर से गुजरकर एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं। बाज़-औक़ात हमें कुछ मिनट लगते हैं एक्सेप्टेंस तक जाने के लिए, बाज़-औक़ात हमें कुछ आवर्स लगते हैं, बाज़-औक़ात हमें कुछ दिन लगते हैं, बाज़-औक़ात हमें कुछ हफ्ते लगते हैं, बाज़-औक़ात हमें महीने लगते हैं, और बाज़-औक़ात ये सफ़र सालों के ऊपर मबनी होता है। बाज़-औक़ात ये डिपेंड करता है क्या कि सदमा कितना गहरा है कि उसकी जैसे कह जाए एक्सेप्टेंस में इतना अरसा, जैसे किसी लव्ड वंस की डेथ जो है वो सम टाइम देखा गया है कि लोग साल साल उससे बाहर नहीं आते। ये डिपेंड ना सिर्फ करता है कि सदमा कितना गहरा है, नुकसान कितना बड़ा है, बल्कि जो नुकसान को झेल रहा है उसकी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, क्या उसकी कोई ऑलरेडी पर्सनल मैनेजमेंट चल रही थी, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल था या नहीं था, क्या को डिपेंडेंस थी पीछे या हेल्दी रिलेशनशिप थे आपस के अंदर। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इस नुकसान को फेस करने का, जो एक्सेप्टेंस में जाने का दौरानिया बाज़-औक़ात डिफरेंट होता है, उसकी शिद्दत भी डिफरेंट होती है। जैसे घर के अंदर अगर 6 लोग हैं और घर में कोई एक नशे का मरीज़ है तो उनमें से कोई एक फ़र्द ज़्यादा मुतासर हो सकता है उस सारे किस्से से और कोई शख्स जो है वो कम मुतासर हो सकता है। लेकिन ये तयशुदा बात है कि मुतासर तमाम ही अहले खाना होंगे और तमाम ही अहले खाना जो हैं डिनाइल से एक्सेप्टेंस के इस सफ़र में गुजरेंगे। कोई तेज़ी से गुजर जाएगा, कोई थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, कोई इस कदर स्लो प्रोसेस में होगा कि उसको बाज़-औक़ात कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। किसी भी सदमे, किसी भी नुकसान या किसी भी तकलीफ दे सोच को ना मानने से शुरू करके मानने तक आ जाते हैं। और जो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। बाज़ औक़ात हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते रहते हैं कि उसकी हाइट ऐसी है, मेरी इतनी है, मेरी भी ऐसी होती तो मैं अच्छा होता, वो डिबेट बहुत अच्छी कर सकता है, मैं नहीं डिबेट कर सकता, अगर मुझे डिबेट करनी आती तो फिर मैं ज़्यादा अच्छा नज़र आता, वो बड़ा अट्रैक्टिव बंदा है, बड़ा पॉपुलर है अपने फेलोज़ के अंदर, मैं इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, अगर मैं करता तो मैं अच्छा होता। सो हम ये इस कंपैरिजन में जो पड़े रहते हैं तो ये भी हमें हर वक्त कचोके लगाता रहता है। इस कंपैरिजन में से निकलकर सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करें और अपनी ज़ात को अपनी प्रीवियस सेल्फ से कंपेयर करें। प्रीवियस सेल्फ मीन कि आज से 6 माह पहले आप क्या कर रहे थे, आज आप क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या करने का इरादा करते हैं। सो अपने आप को कंपेयर करना छोड़कर सेल्फ कंपैरिजन की तरफ आएँ और हर रोज़ कुछ ना कुछ अपने अंदर वैल्यू ऐड करने की तरफ जाएँ। वैल्यू ऐड करने से मुराद है कि कोई ना कोई नई स्किल्स लर्न करने की तरफ जाएं। स्किल्स हो सकती हैं कि आप चाय बनाना सीखें, आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप लड़की हैं तो कोई ना कोई बेकिंग करने का आइटम जो कि आपको पसंद हो वो आप सीख सकते हैं। आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, आप कोई लैंग्वेज दूसरी सीख सकते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। सो जब भी आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो एक्चुअली आप अपने सेल्फ के अंदर कोई वैल्यू ऐड करते हैं। सो वैल्यू ऐड करते रहने का सफ़र जो है ये जारी और सारी रखें, इससे आपको अच्छा महसूस होता है और आपको अपना आप भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चंद अगर आप करने की तरफ जाएं तो मेरे ख्याल में काफ़ी अफाका होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि बाज़ औक़ात हमें अपने फीचर से कुछ प्रॉब्लम होता है कि मेरी आंखें बड़ी छोटी हैं, मेरी नाक थोड़ी मोटी है, या मेरे लिप्स ऐसे हैं, या मेरी हाइट ऐसी है, या मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा
میسکولر ہے یا وہ اگر لڑکا ہے تو وہ فیمینین لگتا ہے. اپنی ذات جیسی بھی ہے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا سیکھیں, امبریس کرنا سیکھیں اپنی سیلف کو. یہ یاد رکھیں کہ آپ واحد شخص ہیں جو اس سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں. آپ جیسا کوئی ڈپلیکیٹ دوسرا اس پوری جو زمین ہے اس کے اوپر نہیں ہے. سو آپ یونیک ہیں, آپ ڈفرینٹ ہیں, لیکن جیسے آپ ہیں آپ ویسے ہی اچھے لگتے ہیں. سو اپنی ذات کو جیسے ہیں ویسے کی بنیاد پہ ایکسیپٹ کرنا بالکل, جو آپ کا ہے اس کے اوپر فخر کرنا سیکھیں اور اپنے ٹیلنٹس کو ضرور ٹیپ کرتے رہیں. بعض اوقات ہماری آواز اگر اچھی نہیں ہے تو ہم کوئی انسٹرومنٹ اچھا بجا سکتے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کا سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پوئٹری بڑی اچھی سمجھ آتی ہے یا وہ چیزوں کو اچھا ایکسپلین کر لیتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ اچھا کوارڈینیشن مینٹین کر لیتے ہیں, تعلقات اچھے مینٹین کر لیتے ہیں. سو اپنے ٹیلنٹس جو ہیں ان کو ہمیشہ ٹیپ کرنا سیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کن کاموں کو کرنے میں اچھے ہیں. ہم تمام ہی لوگ ہر کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے, لیکن ہم کچھ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. سو ہمیشہ اپنے ٹیلنٹس کو ٹیپ کرتے رہیں اور دیکھیں کہ جو چیزیں آپ اچھی کر سکتے ہیں, آپ کے جو ہنر بن سکتے ہیں انہیں نکھاریں, مزید پالش کرنے کی طرف جائیں اور پھر آپ ان کے ساتھ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. صحیح, بہت شکریہ. یہ تو ٹپس ہمارے لیے بھی بہت کارآمد ہیں, ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا ہے. اچھا, ہمارے پروفیشنلز جو کہ ہماری اس سیشن میں شامل تھے وہ اس وقت بےتاب ہیں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے. تو سلطانی صاحب آپ کیا سوال پوچھیں؟ تھینک یو. میرا ایک کویشچن ہے کہ جیسے ہم آج ڈینائل کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ڈینائل انکار کرنا, ڈینائی کرنا, اس میں ہر فزیکل ڈس آرڈر میں بھی, ڈیزیز میں بھی ہوتا ہے, مینٹل ڈیزیز میں ہوتا ہے. لیکن ایڈکشن کے حوالے سے اگر اسپیسیفک دیکھا جائے نا تو اس میں ڈینائی سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کر ہوتی کہ ایک بیماری ہے اور فیملی بھی نہیں کر رہی ہوتی, تو اینڈ پہ رہ جاتا ہے پیشنٹ, وہ تو انہیں سب چیزوں کو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو اس پہ ہم کس طرح کریں کہ سوسائٹی کو بھی اویئرنیس ہو, پرابلم تو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک بیماری کی شکل میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ بیماری ہے یا نہیں. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی, لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, لیکن تکلیف کو محسوس کر کے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا, لیکن اس تکلیف کو پھر ساتھ اس کے رہنا سیکھ لینا, یہ کوئی دوسری چیز ہے. سو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نام نہیں پتہ ہوتے, ہمیں نشے کی بیماری کا اگر علم نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور علم ہے کہ یہ جو میرا بچہ گھر آتا ہے روز, بعض اوقات سلرڈ سپیچ اس کی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ ڈول رہا ہوتے ہیں, اس کے قدم ڈول رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, بات نہیں ہو پا رہی, اور اس کے دوست ایسے ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے میں اچھے فیل نہیں ہوتے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسے لڑکے نہیں ہیں یا ایسے فرینڈز نہیں ہیں جو کہ اچھی سوسائٹی میں موو کرتے ہوں گے. یہ آپ کو تھوڑے ایسے لگتے ہیں جو سگریٹ بھی پیتے ہیں یا ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے یہ کہ نشہ بھی کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پروب کرنا چاہیے کہ ایکچوئل پرابلم ہے کیا. ایک چیز جو کہ میں اپنی لائف میں کافی اس کو استعمال بھی کرتی ہوں کہ بعض اوقات اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسئلہ کیا ہے, تو میں نام اس کو ضرور دے دوں گی. اور یہ چیز میں نے امریکن سے سیکھی کہ وہ کوئی طوفان بھی آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں اچھا یہ کیترینا آ رہا ہے, یہ سونامی ہے, جبکہ پاکستان میں کوئی بھی سیلاب آ جائے ہم اسے کوئی بھی نام نہیں دیتے. سو جب تک ہم کسی چیز کو نام نہیں دیتے ہم اس کے حل کے لیے کوئی سٹیپس بھی نہیں اٹھا سکتے. کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو کوئی بھی نام دے دیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ افلاطون ہے, یہ کوئی تھریٹ ہے, یا کوئی ابو بکر ہے, یا یہ کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے. کوئی بھی فینسی نام دے سکتے ہیں, کوئی ڈراؤنا نام دے سکتے ہیں, وٹ ایور دا نیم از, گیو اٹ اے نیم, اور پھر اس کو حل کرنے کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائیں. مشورہ ضرور کریں, لوگوں سے شیئر ضرور کرنے کی طرف جائیں, پوچھنے کی طرف جائیں کہ یہ جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں یہ کیا ہو سکتی ہے, پاسبلی کیا آپشن ہے, نہیں سمجھ آ رہی گوگل کریں, کسی ڈاکٹر سے ہیلپ لے لیں. ہم اکثر مختلف بیماریوں کے لیے اپنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, کھانسی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں, بعض اوقات ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ میری ایک خالہ ہیں انہیں یہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا آپ مجھے لا کر دکھائیے گا تو میں دیکھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے, یا آپ اس کو یہ دوائی دے دیجیے گا اس سے اس کو کچھ افاقہ ہوگا. سلوشن اورینٹڈ اپروچ, مسئلے کو نام دیں اور پھر اس کو پروب کرنا شروع کریں حل کے لیے. جی مس نائلہ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے. انفارمیشن آپ نے دی, آپ نے یہ بتایا کہ ڈینائل سے ایکسیپٹنگ تک فیزز آپ نے ڈفرینٹ بتائیں گے. تو ایکسیپٹنس میں آپ نے بتایا کہ کوئی ایک اچھی اسٹیج نہیں ہے, اس میں بھی کافی پین فیل ہوتی ہے, تو کیا اس سے دوبارہ ڈینائل میں جا سکتا ہے پیشنٹ یا کوئی بھی پرسن ہے یا دوبارہ ریلیپس ہو؟ بڑا ہی اہم آپ نے سوال کیا. حقیقت یہی ہے کہ بعض اوقات ہم ان تمام سٹیجز میں سے جب گزرتے ہیں
तो बाज़ औक़ात कोई एक फ़र्द 2 स्टेजेस को इकट्ठे भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है। डिनाइल और एंगर बाज़ औक़ात इकट्ठा होता है, बाज़ औक़ात एंगर और बारगेन इकट्ठा होता है, बाज़ औक़ात बारगेन और डिप्रेशन भी इकट्ठा हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स चौथी स्टेज पे आया है तो वो वापस तीसरी पे चला जाए, या वापस वो दूसरी पे चला जाए, वो वापस इवन पहली पे चला जाए। बाज़ औक़ात कोई शख्स डिनाइल से जब एक्सेप्टेंस में जाता है तो बाकी एक्सेप्टेंस से वो दोबारा से डिनाइल में भी जा सकता है। सो ये सिचुएशंस भी वेरी करती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक साथ इकट्ठी बाज़ औक़ात हमें दरपेश होती हैं। लेकिन तयशुदा हकीकत यही है कि हमें उसके ऊपर काम करते रहने की ज़रूरत है कि अगर कोई शख्स सैडनेस से वापस एंगर पे गया है तो फिर एंगर से वो बारगेन पे जाएगा और देन वो फिर डिप्रेशन के अंदर आएगा और फिर वो एक्सेप्टेंस के अंदर आएगा। सो ये सफ़र ऐसा ही है, बट इसमें ओवरलैपिंग है, आगे पीछे भी चीज़ें चल सकती हैं। हम एक्सेप्टेंस से डायरेक्ट जो है वो डिनाइल में भी जा सकते हैं, एक्सेप्टेंस से हम एंगर में भी जा सकते हैं। सो ये सारे फेजेस साइड बाय साइड चलेंगे, लेकिन खुद से बातचीत करते रहना, किसी ना किसी काउंसलर से हेल्प लेना, इन स्टेजेस को जानना। अगर हमें पता है कि जब भी कोई नुकसान हमारी ज़िंदगी में होगा, जब भी हमें कोई तकलीफ़दा सूरत हाल को फेस करना पड़ेगा तो हम इन स्टेजेस में से गुजरेंगे, तो इससे ये सफ़र थोड़ा फेमिलियर सा फील होता है आपको। आसान नहीं होता लेकिन फेमिलियर होता है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हम लाहौर से इस्लामाबाद तक ट्रैवल करते हैं तो हमें पता है कि ये रूट है, ठीक। लेकिन अगर हमारे किसी लव्ड वन की डेथ इस्लामाबाद में हो जाती है और हमें लाहौर से ट्रैवल करना पड़ता है तो वो काफ़ी तकलीफ़दा सफ़र होता है, लेकिन वो फेमिलियर रूट ही है सारे का सारा, जिसमें हमें पता है कि हम यहाँ से जब निकलेंगे तो कोई स्टॉप रास्ते में आएगा या फ़लाँ शहर आएगा, फ़लाँ आएगा और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद आएगा। सो ये पता चलने से हमें एज ये मिल जाता है कि फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है, बट तकलीफ़ का सफ़र है और तकलीफ़ हर एक की सिमिलर नहीं होती। हर शख्स एक अनोखा या यूनिक शख्स है, सो उसकी फैमिली के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट हैं, बीमारी एक जैसी है लेकिन हर एक की पेन जो है वो डिफरेंट नोयत की होती है, क्योंकि हर एक उसको डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जी मिस पारस, आपके पास कोई सवाल? मिस, आपने यहाँ पर डिनाइल से एक्सेप्टेंस तक के सफ़र को बयान किया, तो एक्सेप्टेंस आने में जिस तरह बात की कि बड़ा पेनफुल प्रोसेस है और एक इंसान दोबारा डिनाइल की तरफ भी जा सकता है, तो क्या एक्सेप्टेंस के बाद अगर हम सरेंडर करते हैं हाई पावर के सामने या कोई जो भी पर्सन आपको इस प्रोसेस के अंदर हेल्प कर सकता है, तो सरेंडर करना क्या हमको उस पेन से रिलीफ की तरफ लेकर जा सकता है, हमारे बर्डन्स को शिफ्ट कर सकता है? सरेंडर करने से मुराद है कि आप एक्सेप्टेंस में मानते हैं कि हाँ ये मसला हो चुका है। सरेंडर से आप उस एक्सेप्टेंस से थोड़ा सा आगे का भी सफ़र तय करते हैं कि अच्छा अब मैं मानता हूँ कि मैं पावरलेस हूँ। पेशेंट मानता है कि मैं पावरलेस हूँ ओवर ड्रग्स, और फैमिली कहती है कि अच्छा हम सरेंडर करते हैं और मानते हैं कि वी आर पावरलेस ओवर द एडिक्ट या अल्कोहलिक, कि हमारा जो प्यारा है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सरेंडर आपको कंट्रोल को लेट गो करना सिखाता है। आप जो हम वक्त एफर्ट कर रहे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं नशे को भी करना पॉसिबल बना लूँ और मेरी ज़िंदगी भी ख़राब ना हो, और हर गुज़रता दिन आपको डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ लेकर जा रहा होता है। फैमिली की कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से वो अपने पेशेंट को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, यानी उससे नशा छुड़वा कर उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के काबिल हो जाएं, चाहे उसकी मर्ज़ी है या मर्ज़ी उसकी नहीं है। सो सरेंडर में आप एक्सेप्टेंस से थोड़ा आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, और आप ना सिर्फ इसको अपने सामने तस्लीम करते हैं कि ये मसला है, आप दूसरों के सामने भी उसको मानते हैं कि हाँ ये मसला है, और आप शेयरिंग की तरफ जाते हैं, और आप अपने मुंह से ये लफ्ज़ अदा करते हुए अपने आप को नज़र आते हैं कि हाँ मैं कोई अल्कोहलिक हो चुका हूँ, हाँ मेरा प्यारा जो है वो नशे का मरीज़ है और मैं यहाँ किसी हेल्प के लिए मौजूद हूँ। काउंसलर उसमें हेल्प आपको दे सकते हैं, कोई सपोर्ट ग्रुप जैसे अल अनान मीटिंग्स हैं या अल्कोहलिक अनोनिमस हैं, ऐसे सपोर्ट ग्रुप भी आपको हेल्प दे सकते हैं, या कोई एक थेरेपिस्ट जो नशे की बीमारी का माहिर है वो भी आपको 1-to-1 हेल्प जो है वो दे सकता है, जो कि आपको एक्सेप्टेंस से सरेंडर की तरफ लेकर जाते हैं, और उसके बाद फिर आगे आप रिकवरी का सफ़र अपना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ ये कि एक स्टेप आगे का है, और इसके अलावा जब शेयरिंग करते हैं और दूसरों के सामने एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो हमें दोबारा डिनाइल में नहीं जाने नहीं देता। और अगर हम इस सफ़र को कंटिन्यू रखें जो सरेंडर से आगे का सफ़र है, तो फिर वापस जाने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जैसे अभी मिस बात कर रही थी कि
डिनाइल में क्या वापसी का भी सफ़र है, तो वापसी का सफ़र तभी है जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं और फिर आगे रिकवरी में नहीं जाते। हम ये तो मान लेते हैं कि मेरा नुकसान हो चुका है, लेकिन हम उस नुकसान का कोई हल ढूंढने की तरफ नहीं निकलते, सिर्फ उसी स्टेज पे स्टक कर जाते हैं। तो जब हम वहाँ पे स्टक करेंगे तो फिर वापसी का सफ़र हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेप्टेंस से सरेंडर की तरफ जाते हैं, लोगों के साथ अपना मसला शेयर करने की तरफ जाते हैं, अपने करैक्टर डिफेक्ट्स को देखते हैं कि क्या हैं और उनको करेक्ट करने की तरफ भी जाते हैं, फिर आखिर में चल के हम लोगों को भी हेल्प देने की तरफ जाते हैं जो हमारे जैसे मसलों का शिकार हुए थे और अब वो किसी रिकवरी की डिमांड चाहते हैं या वो रिकवरी में जाना चाहते हैं। जब हम उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाते हैं तो फिर हम डिनाइल की तरफ दोबारा जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। ठीक है, मुझे यकीन है कि हमारे सब देखने वालों को भी आज के कंटेंट से बेतहाशा मदद मिली होगी, और इसी पैगाम के साथ कि अपना ख्याल रखें। और एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर फिर से करना चाहूँगी कि अगर किसी भी बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे कंटेंट में कोई बात आपको नहीं समझ आई, तो आप इसके बारे में कमेंट के थ्रू हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज का हमारा प्रोग्राम बस इतना ही था। अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।